ذالک جزاؤہم جہنم، ہم یہ ان کا ٹھکانہ جہنم، بأنہم اس وجہ سے ہے کہ یہ لوگ کفروا بآیاتنا، ہماری آیات سے منکر تھے، وقالوا اور یہ کہا کرتے تھے اذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا، کہ ہم جب ہڈیاں اور ریزے ریزہ ہو جائیں گے، ہم جب ہڈیاں ہو جائیں گے اور بالکل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، أئنا لمبعوثون خلقا جديدا، کہ ہم دوبارہ سے ہمیں ایک نئی تخلیق کے اندر زندہ کیا جائے گا۔ ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا۔ تو اولم يروا ان اللہ الذي خلق السماوات والارض قادر على ان يخلق مثلهم، کیا انہوں نے اس بات کا مشاہدہ نہیں کر رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی وہ ہستی ہے جنہوں نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے، قادر وہ آسمان و زمین کا خالق اتنی قدرت نہیں رکھتا على ان يخلق مثلهم، ان جیسے انسانوں کو دوبارہ تخلیق کر دے، وجعل لهم اجلا لا ريب فيه، اور جب کہ اللہ نے ان کے لیے خاص وقت مقرر کر رکھا ہے جس میں کوئی شک نہیں، فأبى الظالمون إلا كفورا، لیکن جو ظالم ہیں وہ ماننے کے لیے تیار نہیں اور حال میں منکر بنے جاتے ہیں۔ قل لو انتم تملكون خزائن رحمت ربی، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر انتم تملكون خزائن رحمت ربی، اگر تم لوگ میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک بن جاؤ، اذا لامسکتم خشیۃ الانفاق، تو پھر تم تو کیا کرو گے، روک لو گے اللہ کی رحمت کو، خرچ نہیں ہونے دو گے اللہ کی رحمت کو، لوگوں میں عام نہیں کرو گے اس ڈر سے کہ یہ خرچ ہوگی تو یہ ختم ہو جائے گی، تو تم اس کو روک لو گے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، اور انسان جو ہے وہ بڑا ہی اللہ تعالیٰ کا ناشکرا ہے، بخیل ہے۔ تو وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 نشانیاں عطا کی تھی، بینات واضح نشانیاں تھیں، ان کے نشانی ہونے میں کوئی شک نہیں تھا۔ تو فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ، آپ بنی اسرائیل سے پوچھ کے دیکھ لیں جب وہ نشانیاں آئی تھیں ان کے پاس۔ وقال له فرعون، تو فرعون نے ان سے یہ کہا، انی لأظنک یا موسیٰ مسحورا، میں آپ کو یہ سمجھتا ہوں اے موسیٰ کہ آپ کے اوپر جادو ہے، آپ کے اوپر جادو ہے۔ تو قال لقد علمت ما انزل هؤلاء، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے یہ کہا فرعون سے کہ لقد علمت، تمہیں یہ پتہ ہے اس چیز کا، ما انزل هؤلاء، ان نشانیوں کو، ان آیات کو نہیں نازل کیا مگر الا رب السماوات والارض، آسمان و زمین کا رب نے، بصائر لوگوں کی آنکھوں کو کھولنے کے لیے، تمہاری آنکھوں کو کھولنے کے لیے بصیرت کے طور پہ، وانی لاظنک یا فرعون مسحورا، میں آپ کو اے فرعون یہ سمجھ رہا ہوں، میرا آپ کے بارے میں گمان ہے کہ آپ تباہ ہو جائیں گے۔ تو فاراد ان یستفزهم، فاراد تو اس نے یہ ارادہ کر لیا فرعون نے، ان یستفزهم من الارض، کہ ان کو زمین سے اکھاڑ کے پھینک، تو یہ ہوتا ہے استفزاز، میں نے بتایا تھا یہ لفظ اس سورہ پاک کے اندر ہے، تو یہ استفزاز کا لفظ ایک یہاں پہ ہے، ایک استفزاز کی کوشش کی فرعون نے بنی اسرائیل کے خلاف، دوسری استفزاز کی کوشش کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مکہ والوں نے، یہ پیچھے پڑھ چکے ہیں 76 کے اندر، آپ دیکھ سکتے ہیں آیا مبارکہ 76 نمبر آیا میں، وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ، کہ آپ کو یہ جڑ سے اکھاڑنے والے تھے، آپ کے قتل کا فیصلہ ہو چکا، جس کا سورۃ توبہ میں بھی ذکر ہے اور جس کا سورہ جو ہے وہ انفال میں بھی ذکر ہے، تو وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ، قتل کا فیصلہ ہو چکا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ ہوتا ہے استفزاز، ان کا نام و نشان مٹا دو۔ ایک استفزاز یہ تھا، ایک استفزاز جس سے پہلے گزر چکا، کون بتائے گا؟ 64 کے اندر ابلیس کو اللہ نے کہا تھا وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ، تو اس کو آپ استفزاز کو کہہ سکتے ہیں موجودہ دور میں، موجودہ وقت میں جو ایک لفظ بولا جا رہا ہے استفزاز، ایک استفزاز ہے جو ابلیس نے انسانیت کے خلاف کوشش کی ہے، 64 کے اندر موجود ہے، دوسرا استفزاز ہے جو مکہ والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوشش کی ہے، یہ 76 کے اندر ہے، ورسز کے اندر، اور تیسرا استفزاز وہ ہے جو کہ کس نے کیا، کس کے خلاف؟ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ساری نشانیاں دیکھنے کے بعد یہ کہاں پہ عملہ، یہ 103 کے اندر 103 کے بعد استفزاز کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ استحصال، استفزاز کو کہہ دیتے ہیں کہ جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دینا، اور دوسرے لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جتنے بھی سیاسی، مالی
اور حقوق تھے سارے کے سارے ان کو اس نے سب کو بالکل ختم کر دیا ہوا تھا. تو فَأَغْرَقْنَاهُ تو جب اس نے ان کو جڑ سے اکھاڑنے کی کوشش کی. اب یہاں پہ یہ دیکھ رکھیے گا کہ اب یہ جو بات آ رہی ہے نا یہ بات آ رہی ہے آخرت کے وعدے والی. ابھی بنی اسرائیل کے ساتھ ایک وعدہ ہوا تھا جو کہ پورا ہو گیا اور اس کے بعد بنی امت مسلمہ کو ان لوگوں پہ عروج دے دیا گیا جنہوں نے بنی اسرائیل کو ختم کیا تھا یعنی رومیوں کے اوپر. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عروج ادا کیا اور پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ مسلمان اگر اس عہدے پہ قائم نہیں رہیں گے صحیح والوں میں عروج کے جو عروج کے لیے بنیادی تعلیمات ہیں ان کو اگر یہ نظر انداز کر دیں گے تو پھر وہ مگر دور نہیں کہ جو ان کا بھی وہی اشر ہوگا. مسجد ان کی بالکل تباہ ہو جائے گی اور اس کے اندر وہ لوگ گھس کر ان کی ہر چیز کو تباہ کر دیں گے اور وہ اپنی آنکھوں سے کیا کر رہے ہیں دیکھ رہے. اچھا تو اب یہ تیسرا استفزاز ہے جو کہ فرعون نے اللہ تعالیٰ یہاں پہ بیان کر رہے ہیں کہ فرعون نے جو بنی اسرائیل کے خلاف کیا اور یہ وہ استفزاز ہے جو بنی اسرائیل آج امت مسلمہ کے خلاف کر رہے ہیں بالخصوص غزہ والوں کے خلاف. فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ تو اس نے یہ چاہا کہ وہ ان سب کو زمین کے اندر سے بالکل ان کی جڑ کو ختم کر دے ان کا استحصال کر دے. فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا ہم نے اس کو غرق کیا. یہ جو اغرقناہ ہے اتنا اہم نہیں ہے جتنا اہم یہ لفظ ہے وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا. جتنا بھی اس کو استفزاز میں تعاون کرنے والے لوگ تھے اللہ فرماتے ہیں ان سب کو بھی ہم نے کیا کر دیا غرق کر دیا. تو یہ بہت بڑا الٹیمیٹ ہے بہت بڑی خطرے کی گھٹی جو اللہ نے بجا دی ہے یہاں پہ کہ یاد رکھو جو بھی اس معاملے میں ان کا تعاون کر رہا ہے نا جو بھی اس انسانیت اور اسلام کو ختم کرنے کے لیے ان اللہ کے دشمنوں کو جو جینوسائیڈ کر رہے ہیں جو استفزاز کر رہے ہیں جو ابلیسی اور جو مشرکین مکہ والے اور فرعون والے کنڈے اپنا رہے ہیں ان والے رویے اپنائے ہوئے ہیں جو ان کے ساتھ ان کا ہے ان کے ساتھ ہوگا. اب رکھناؤ ہم نے اس کو بھی غرق کیا تھا ابو معاو اور جو اس کے ساتھ تھے سارے سب کو ہم نے غرق کیا تھا ان سب کو بھی غرق کر دیا. وقلنا من بعده لبني اسرائیل اب یہ دیکھیے متصل بات کیا ذکر آ رہا ہے. اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل کو کہہ دیا تھا اسکنوا الارض آپ زمین پہ جہاں پہ رہنا رہو. فاذا جاء وعد الاخرہ ایک وعدہ پورا ہو گیا تھا دوسرا وعدہ ابھی پورا نہیں ہوا. جب وہ آخری وعدہ آئے گا دوسرا وعدہ آئے گا کہ تم زمین میں دوبارہ فساد کرو گے اور دوبارہ تمہیں ختم کریں گے تو جئنا بکم لطیفہ ہم تمہیں اکٹھا کر کے لے آئیں گے. تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ پورا کیا ہے نا 1920 سے 24 سے شروع ہوا ہے اور یہ 47 میں 48 میں مکمل ہوا ہے جب اسٹیٹ بن گئی ہے اور اس وقت سے آج تک یہ پورا ہو رہا ہے اور اس وقت سے خونی تاریخ لکھی جا رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل سے یہ کہا تھا کہ جب آخری وعدہ آئے گا کہ آخری فساد جو تم کرو گے ہم تمہیں اس فساد سے پہلے دوبارہ یہاں پہ اکٹھا کر دیں گے. اسی لیے بنی اسرائیل کے بہت سارے لوگ اور ان کے بہت سارے نبی اس بات پہ شاہد ہیں اور وہی کہتے ہیں کہ ہمارا یہاں پہ جمع ہونا خطرے سے خالی نہیں ہے وہ یہاں پہ اب جمع ہونے کے خلاف ہے. دوبارہ اللہ فرماتے ہیں جب آخری وعدہ آئے گا آخری فساد والا تو ہم تمہیں یہاں پہ اکٹھا کر لیں گے. وبالحق انزلناه وبالحق نزل یہ قرآن حق پہ مبنی ہے اور حق لے کے نازل ہوا ہے. وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا اے نبی آپ کا کام تو لوگوں کو خوشخبری دینا اور ڈرانا ہے. آپ خوشخبری دے دیجئے ڈرا دیجئے جو ماننا چاہتا ہے مانے جو نہیں ماننا چاہتا نہ مانے. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث یہ قرآن جو ہے اس کو ہم نے نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اس کو ٹھہر کر پڑھیں روزانہ ایک پارہ پڑھ لیں روزانہ ایک آیت 10 آیات جتنی آسانی سے پڑھ سکتے ہیں. ونزلناه تنزیلا ہم نے اس کو نازل بھی تھوڑا تھوڑا کر کے کیا ہے. قل آمنوا به او لا تؤمنوا آپ ان کو کہہ دیجئے بنی اسرائیل کے لوگوں کو مسلمانوں کو سب کو آپ نے اس کے احکامات کو اس کی پریڈکشنز کو ماننا ہے مانے نہیں ماننا نہ مانے. ان الذين اوتوا العلم وہ لوگ یہ فیوچر کو ڈسکرائب کر رہی ہے نا سورہ بار کا کہ فساد جب ہوگا تو کیا ہوگا تو ماننا ہے مانے نہیں ماننا نہ مانے. ان الذين اوتوا العلم من قبله جن کو پہلے سے علم دیا گیا ہے اذا يتلى عليهم جب ان کے سامنے اس قرآن کی آیت پڑھی جاتی ہے يخرون للاذقان سجدا یہ اپنے چہروں کے بل زمین کے اوپر اذقان اس تھوڑی کو کہتے ہیں ویسے اپنے چہروں کے بل سجدے کے اندر گر جاتے ہیں. ويقولون سبحان ربنا اور وہ یہ کہتے ہیں ہمارا رب ہر عیب سے پاک ہے. ان کا وعد ربنا لمفعولا ہمارے رب کا یہ جو وعدہ ہے یہ جو وعدے ہیں سارے کے سارے ہو کے رہیں گے. عروج اور زوال کی داستان پوری امت مسلمہ کے لیے بنی اسرائیل کے لیے ہو کے رہے گی. ويخرون للاذقان یہ اپنے چہروں کے بل نیچے گرتے ہیں اللہ کے سامنے یبکون روتے ہیں. ويزيدهم خشوعا اور یہ قرآن ان کے خشوع میں ان کے خوف میں اللہ کے ساتھ تعلق میں اضافہ کر دیتا ہے. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها اپنی صلات کو اپنی آواز کو صلوات کے اندر نہ بہت اونچا رکھے نہ اس کو پست رکھے. وابتغ بین ذلک سبیلا بیانہ روی اختیار کرے
اللہ کو پکارنے میں، صلوات کے اندر، دعا میں، وقل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا، اور اس کا اعلان کر دیجیے کہ تمام تعریف اللہ کے لیے، الذی لم یتخذ ولدا، جس کی کوئی اولاد نہیں ہے، جس نے اولاد نہیں بنائی، ولم یکن لہ شریک فی الملک، اور اس کا اقتدار اور حکومت میں کوئی شریک نہیں ہے، ولم یکن لہ ولی من الذل، اور کوئی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کا دوست ہو ذل سے، دوست اور ذل سے دوست ہو، اس کا مطلب کیا ہے کہ بہت ساری حکومتیں ان کے ایک دوسرے کے ساتھ ایگریمنٹ ہوتے ہیں کہ ہمارے اوپر برا وقت آئے گا تو آپ نے ہماری مدد کرنی ہے، آپ پہ برا وقت آئے گا تو ہم آپ کی مدد کریں گے۔ اللہ کا کسی کے ساتھ ایسا کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے، نہ بنی اسرائیل کے ساتھ، نہ امت مسلمہ کے ساتھ۔ جو بھی ان اصولوں پہ چلے گا اس کو عروج ملے گا، جو بھی ان اصولوں کو چھوڑ دے گا وہ زوال پذیر ہو جائے گا۔ لم یکن لہ ولی من الذل، لم یکن لہ شریک فی الملک، ہمیشہ اقتدار کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ انسانوں کے اقتدار آتے جاتے رہیں گے، کبھی کسی کے پاس، کبھی کسی کے پاس، اور اللہ کا کوئی بھی دوست نہیں ہے برے وقت کے لیے۔ اللہ کے برا وقت ہے ہی نہیں، اس میں اللہ نے کسی طرح کوئی کمٹمنٹ کی ہوگی میری مدد کرنا، وقت پھر تقدیرا، آپ اس کی بڑائی بیان کیجیے، خوب بڑائی بیان کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ سورہ پاک سورہ الکہف ہے، اور سورہ الکہف کے اندر جو ہے نا وہ اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ برائے ابن عازب رضی اللہ عنہ مرضی سے بخاری کے اندر فرماتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا اپنے گھر کے اندر رات کے اندھیرے میں، تو رات کے وقت تو اس کا جو ہے وہ گھوڑا بندھا ہوا تھا اور اس کا بچہ جو ہے قریب 4 بجے پر لیٹا ہوا تھا۔ تو جب وہ پڑھ رہا تھا تو اس کا گھوڑا بھٹکنا شروع ہو گیا، اور جو ہے وہ ڈرا کہ اب یہ میرے بچے کو جو 4 بجے لیٹا ہوا نقصان نہ پہنچائے، وہ رک گیا تو گھوڑا بھی رک گیا۔ 2-3 دفعہ ایسے ہوا، جب وہ پڑھنا چھوڑ دیتا تھا تو گھوڑا جو بھٹکنا چھوڑ دیتا تھا۔ تو جب وہ بچے اس نے کہا میں اٹھا لیتا ہوں اپنے بچے کو، یہ اپنا ہی کا واقعہ برائے ابن عازب، تو انہوں نے اپنے بیٹے کو یحییٰ کا نام تھا، ان کو اٹھایا۔ جب اٹھانے کے لیے گئے تو دیکھا سیب کے آسمان کو نظر پڑی کہ کوئی روشنی تھی جو بڑی تیزی سے اوپر چلی گئی۔ جب انہوں نے دیکھا تو اوپر چلی گئی، تو صبح انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا تو آپ نے فرمایا تلک السکینہ تنزلت فی القرآن، یہ اللہ تعالیٰ کی سکینت تھی اور یہ فرشتے تھے جو کہ قرآن مجید کی سورہ پاکہ کی تلاوت کی وجہ سے جو قریب آ رہے تھے۔ تو آپ اس کو پڑھتے رہتے تو یہ بہت اچھا ہوتا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ من حفظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف، سورہ مسلم صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ سورہ کہف کی ابتدائی آیات جو ہے ان کو 10 آیات کو حفظ کر لیتا ہے تو کانت یہ